من دون الله إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی پہلے پارے میں سے۔ اب یہاں سے مشرکین کے ایک شبے کا جواب دیا گیا۔ شبہ یہ تھا، انہوں نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن کریم پہ، اور مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، لیکن ہر حربے میں وہ ناکام ہوئے۔ ناکام ہونے کے بعد یہ انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم تو اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو خود بناتے ہیں اور صبح لوگوں کو سناتے ہیں۔ اللہ نے ان کو ایک چیلنج دیا۔ پہلے چیلنج جو دیا وہ بھی قرآنی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس قرآن کی جیسے قرآن لے کے آؤ۔ تو قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، تو پھر اللہ نے چیلنج ذرا کم کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، فرمایا اس کے 10 صورتوں جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ تو 10 صورتیں بھی نہیں بنا کر لے آ سکتے، تو پھر یہ آخری چیلنج تھا، اللہ نے اور بھی کم کر دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر ہی لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے شہداءکم، اپنے شریکوں کو بھی بلا لو جنہیں تم اللہ کے علاوہ حاجت روا مانتے ہو، شہداءکم من دون اللہ، سارے مل جاؤ قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں، اگر سچے ہو تو پھر قرآن کی مثل لے آؤ نا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ کے رسول نے یہ سورت لٹکا دی کعبے کے دروازے پر اور نیچے لکھ دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی وہ ایک سورت بنا کر لے آؤ، اس جیسی ایک سورت بنا کے لاؤ، لٹکا دیا۔ اس دور میں جب کچھ شعراء ہوتے تھے، شاعر شعر لکھتے اور کعبے کے دروازے چوکٹ پہ لٹکا دے، بھئی ایسی شاعری لکھ کے لے آؤ۔ عرب تھے، اہل لسان تھے، بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے شعراء جمع ہو گئے، صحبان ابن وائل جیسے شعراء، لبید جیسے شعراء، کہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر ان کے الفاظ لکھنے کے لیے سیاہی اور قلم نہ ملے تو کہتے ہیں کہ بھئی خنجر سے اپنے گردن کا رگ کاٹ کے ان کے الفاظ لکھ لیا کرو۔ صحبان ابن وائل کے بارے میں مشہور ہے کہ صحبان ابن وائل وہ شاعر تھا کہ جس نے زندگی میں ایک جملہ دوبارہ نہیں کہا، نئے نئے الفاظ کہتا تھا، نئے نئے الفاظ۔ تو فرمایا جب یہ صورت لکھ دی، سورہ کوثر اللہ کے رسول نے لٹکا دیا، تو بڑے بڑے شعراء آئے، مشرکین جمع آئے، آج ہمارے باب قرآن کا مقابلہ کریں گے، آج ہمارے شعراء قرآن کے مقابلے میں کلام لکھیں گے۔ جب لبید آ گیا اور دیکھا اور پڑھنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو نیچے لکھنے لگا، کہتے ہیں ایتونی بقرطاس، قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، ٹھیک ہے نا۔ جب لے کے آئے تو لکھنے لگا، سورت لکھی اور نیچے لکھا واللہ ما ھذا قول البشر، مجھے اللہ کی قسم ہے یہ بشر انسان کا کلام کوئی نہیں، یہ کس انسان کا کلام، یہ محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی گہرائی میں دیکھا
سورۃ الکوثر میں اللہ نے حد کر دیا نا، سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن کی، لیکن اس میں جو علم کے سمندر ہے، شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سورت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اتنا آسان کر، اس لیے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر کھوتا ریڑھی چلانے والے کی بھی رخ قرآن کی طرف کر دیا ہے۔ تو یہ خلاصہ عام زمینداروں کو بھی یاد ہوتے ہیں، قرآن کریم کے سورتوں کے خلاصے وہاں پہ۔ تو فرماتے ہیں سورۃ الکوثر میں اللہ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 2 چیزیں میرا بندہ تو نے میرے لیے کرنے، 2 کام بدلے میں نے تیرے لیے کرنے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، میرا بندہ نماز میرے لیے پڑھنا ہے، یعنی اس نماز کہہ کر بدنی ساری عبادتیں مراد ہے، بدنی جتنی بھی عبادتیں وہ اللہ کے لیے، اور فصلی لربک وانحر، اور قربانی میرے لیے کرنی ہے، قربانی کا ذکر کر کے مالی جتنی بھی عبادتیں اللہ کے لیے، تو مالی اور بدنی عبادتیں اللہ فرماتے میرے لیے خاص کر، بدلے میں 2 چیزیں تمہیں دوں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، میں تمہیں کوثر عطا کر دوں گا، اور ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ 2 چیزیں میں دوں گا اور 2 تو میرے لیے کر، قربانی بدنی مالی عبادت اور بدنی میرے لیے کر، 2 چیزیں میں کوثر عطا کروں گا اور تیرے دشمن کو برباد کروں گا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ آیت جب ہوتی فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے کلام کی طرح کلام کون لا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی صفتیں، اللہ کی سے نکلا ہوا کلام ہے، اور جو چیز اللہ براہ راست بنا لے وہ کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک کمپنی جہاز بنا دیتی ہے، دوسری کمپنی اس سے بہتر تیار کر دیتے ہیں، ایک کمپنی موبائل بنا دیتے ہیں، دوسرے کمپنی والے اس سے بہتر بنا دیتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ براہ راست بنا لے اس کی طرح، یعنی اللہ نے آسمان کو براہ راست بنایا ہے تو آسمان کی طرح کوئی آسمان بنا نہیں سکتا ہے، اللہ نے زمین کو براہ راست بنایا ہے، اس زمین کی طرح کوئی زمین بنا نہیں سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کی زمین کی طرح زمین نہیں بنا سکتے ہیں، آسمان کی طرح آسمان نہیں بنا سکتے ہیں، تو اللہ کے قرآن کی طرح قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس طرح کے کام بنا سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے خود فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کے ایندھن النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگ ہوں گے، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کیوں کہا کہ پتھر جب آگ میں رکھیں تو یہ اور گرم ہو جاتا ہے، اور آگ کو بھی یہ پھر اور گرمائش دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پتھر جب گرم ہو جائے تو اس کی گرمائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اعدت للکافرین، جو تیار کر رکھی اللہ نے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یار، ٹھیک ہے نا، کافروں کے تذکرے ہو پھر مومن کا نہ ہو؟ خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالحات کیا عمل ہے؟ فرمایا مَا صَوَّغَهُ الشَّرْعُ وَحَسَّنَهُ، جس کو شریعت نے وضع کیے ہو، شریعت نے بہتر جانا ہو، جو نبی کے طریقے پر، یہ چاڑیے چوتے، یہ کسی سنت میں نہیں ہے، یہ شب براتاں، ٹھیک ہے نا، یہ 15 شعبان، یہ کسی جگہ پہ بھی کسی شریعت میں ثابت نہیں ہے، اپنے سے گھڑے ہوئے اعمال ہیں۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المبتدعون هم کلاب اہل النار، بدعتی جتنے بھی ہیں جہنمیوں کے کتے ہیں۔ تو ایک بندہ جہنمی ہو جائے اور پھر ان کا کتا ہو جائے، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں بھائی، یہ اپنے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، کلما رزقوا منها، جب کبھی انہیں رزق دیا جائے گا اس میں، من ثمرۃ، میوہ جات سے، رزقاً کھانے کے لیے،
قالوا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ وہ ہے جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا متشابہاں، اس جیسے رنگوں میں ملے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اسی جیسے، ٹھیک ہے نا، اس کے مثل، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں ہوگی، یا تو پاک کی گئی یا پاکیزہ، اگر پیدائشی پاکیزہ ہو تو پھر وہ حوریں مراد ہے، اور اگر پاک کی گئی تو دنیا والی بیوی مراد ہے، لیکن یہ ادھر کے ہر گندگی سے پاک ستھری کر کے، ٹھیک ہے نا، حور سے بھی خوبصورت بنا دی جائے گی۔ تو فرمایا لَوَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور دنیا میں تو کرائے کے مکان میں رہتے ہوئے ڈر رہتا ہے، کہیں کرایہ دار مالک مکان نکال نہ دے، ٹھیک ہے نا، مالک مکان کہیں نکال نہ دے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں ہوگا، دنیا میں تو یہ ڈر رہتے ہیں، لیکن وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ حیا نہیں کرتے ہیں، اللہ شرماتے نہیں ہیں یہ کہ کوئی مثال بیان کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اعتراض کیا انہوں نے کہ جی اللہ نے قرآن، یہ جی تساں ہن قرآن ہے، اللہ نے کتاب ہوئے تھا، اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس وچ مچھی مچھر نہ تے مکی نہ تے یہ مکڑی نہ، یہ ذکر کیوں آیا ہے؟ یہ تو حقیر شیئن، حقیر چیزاں نہ ذکر اس قرآن وچ کیوں آیا نہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ حیا نہیں کرتے، اللہ شرماتے کوئی نہیں ہے، ان یضرب مثلا، یہ کہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، چاہے وہ مثال مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی کیوں بیان نہ کرے، یا مچھر کی فما فوقہ، یا مطلب فوقہا کا مطلب کیا ہے کہ چھوٹا ہونے میں، یا مچھر کی کرے اس سے بھی چھوٹا، اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ آگے فرمایا اچھا ان کو تکلیف کیوں ہو رہی تھی مثال سے؟ زبردست بات ہے یہ۔ آپ کہیں گے بھئی انہیں کیا تکلیف تھی؟ یہ 17واں پارہ ہے اور سورۃ الحج ہے، اس کے آخر میں فرمایا 17واں پارہ اور سورۃ الحج، ان کو تکلیف اس لیے ہو رہی تھی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ انہیں تکلیف کیوں ہو رہی تھی کہ اس میں یہ مچھر مکڑی ان کی مثالیں کیوں ہیں؟ یہ سورۃ الحج 17واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو، کیا؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ایک مکھی۔ اور مکھی کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، مکھی اللہ کے مخلوقات میں ناقص الخلقت ہوتی ہے، مکھی کے آنکھ کے اوپر پردہ کوئی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک کمال ہے اللہ نے مثال جس چیز کی ذکر کی اس کے ذرا دیکھیں نا، تمام مخلوقات میں مکھی اللہ نے ناقص الخلقت پیدا کی ہے، اس کے آنکھ کے اوپر پردہ نہیں ہوتا ہے، وہ پاؤں مارتا رہتا ہے نا، آنکھ اس طرح کوئی پردہ شرط ہے، ہمارے ہر چیز کے یہ پردہ ہوتا ہے، ہر جانور کے، انسان کے، لیکن مکھی کے نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، یہ تو اس کو بھی پیدا نہیں کر سکتے جو میں نے ناقص الخلقت پیدا کی ہے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی میں تو روح بھی ڈالنی ہے، اس نے تو آنکھیں بھی لگانی ہے، اس سے پر بھی لگانے، اڑانا بھی ہے، فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، آگے فرمایا مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر میری پیدا کی ہوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چین کر چلی جائے، کھانا کھا رہے ہو اور مکھی ادھر آ کے کوئی چیز چین جائے، فرمایا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اتنے بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ مکھی سے چینی ہوئی چیز واپس لے سکے، جو مکھی سے چیز چین کے واپس نہ لے سکے وہ تیرے اور میرے حاجت روا باوے کے جے بن سکتے ہیں۔ اللہ یہ توحید پھر بھی نہیں سمجھ آتی ہے،
کس طرح سے؟ آگے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ نے گلہ کیا بندوں سے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمائے ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ لقوی طاقتور ہے، عزیز زبردست ہے۔ اللہ زبردست ہے، سارے مردے بے دست ہے اور سارے زندے زیر دست ہے۔ گرسیاں والوں جو زیر دست ہو بے دست ہو ان سے نہ مانگا کرو، جو زبردست ہیں اللہ سے مانگا کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ اور یہ صرف اس پہ نہیں، یہ میرے سامنے 14واں پارہ ہے سورۃ النحل، فرمایا آیت نمبر 21 ہے سورۃ النحل، اور پارہ نمبر 14 ہے آیت نمبر 21 سے فرمایا الذین تدعون یدعون من دون اللہ والذین، پارہ نمبر 14 ہے آیت نمبر 21 سے سورۃ النحل ہے، والذین، اور بے شک وہ لوگ یدعون من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کک بھی پیدا نہیں کر، حالانکہ وہ تو خود میں نے پیدا کیے۔ وہم یخلقون، صرف اس پہ بس نہیں کیا، فرمایا اموات، وہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندے کوئی نہیں ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ مانا کرتے ہیں اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، جن میں جان کوئی نہیں ہے۔ اموات، اگر اللہ نے فرمایا مردے ہیں تو بس ٹھیک ہے، بات پوری تھی، لیکن پکا کرنے کے لیے فرمایا غیر احیاء۔ جیسے میں آپ کو کہوں کہ یہ بھائی قرآن ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے مولانا صاحب ہمیں پتہ چل گیا یہ قرآن ہے، میں کہوں بھائی یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بخاری شریف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اور مضبوط کرنے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بھائی ہاں واقعی یہ قرآن ہی ہے، تو فرمایا اموات، مردے، غیر احیاء، زندے کوئی نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ مولوی لگے ہوئے زندہ کرنے پہ، ٹھیک ہے نا، قرآن کہتا ہے کوئی نہیں، اور یہ لگے ہوئے سنتے بھی ہمارے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں تو یہ دلیل ہے بھائی ہمارے پاس۔ اور میں اس 30 پارے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہوتی کہ ان لوگوں کے پاس اپنے اس غلط عقیدے پر اس 30 پارے قرآن میں سے ایک نقطہ بھی دلیل میں نہیں، یہ سب سے بڑی ہماری حقانیت کی دلیل ہے۔ تو فرمایا اچھا یہ آیت سن لی ہے نا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ حیا نہیں کرتے، شرماتے نہیں ہے یہ کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعوضۃ فما فوقها، چاہے وہ بیان وہ مثال مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقها، یا اس سے بڑھ کر چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، یا چھوٹا ہونے میں یا بڑھ کر اگر مانا کرے تو اس سے بڑھ کر کسی چیز کی کرے تو اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، اور بڑھ کے بھی کیے۔ کمال کی بات، قرآن کا کمال دیکھیں، پہلے پارے میں اللہ نے مچھر کا ذکر کیا ہے اور آخری پارے میں اللہ نے ہاتھی کا ذکر کیا ہے۔ بھائی میں مچھر کا ذکر کروں یا ہاتھی کا ذکر کروں، کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ یہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی نا۔ آخری پارے میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم ترائے تو نہیں دیکھتا ہے، فعل ربک، تیرے رب نے کیا ہے، کیا کیا ہے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نہیں دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں ہاتھی کا ذکر، اور جوڑ دیکھیے ذرا، مچھر کے بھی 4 پیر، ہاتھی کے بھی 4 پاؤں، اور مچھر کے بھی آگے سونڈ لگا ہوتا ہے جو انجیکشن لگا کے خون پیتا ہے، اور ہاتھی کا بھی آگے سونڈ لگا ہوتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ مچھر کے پر ہوتے ہیں اور ہاتھی کے ساتھ بڑے بڑے کان ہوتے ہیں۔ جوڑ بھی دیکھیں ذرا، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ لیکن فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ ای مثال بیان کرنے نہ اللہ نہ ارادہ کیوے،
یہ اللہ نے کیا ارادہ ہے مچھر نہ ذکر کرنے کی ارادہ ہے. وہ اللہ فرماتا کافر یہ کہتے ہیں، یہ تو ان سے جواب دیں، انہیں کہیں یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَيَهْدِي بِهِ کثیرا. ان مثالوں سے اللہ بہت ساروں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے اور تیرے جیسے نکتہ چینیاں کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، بہت سارے تو اس سے ہدایت لے لیتے ہیں اور نکتہ چینیاں کرنے والوں کو اللہ سائیڈ پہ کر دیتا. جاؤ ما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ الا الفاسقین مگر پلیتوں کو. فسق کا ایک معنی پلیت ہوتا ہے، ایک معنی گنہگار ہوتا ہے، تو فاسق فاجر پلیت جو بھی معنی کرے ٹھیک ہے. تو اللہ پاک قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انتہائی معزز سامعین، سورہ بقرہ آیت نمبر 27 آپ کے سامنے تلاوت کی پہلے پارے میں سے. اب یہاں سے فاسقین، اس سے پہلی آیت میں فرمایا ما یضل به الا الفاسقین، اللہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو. تو آگے اس کی تفصیل بتا دی ہے پھر کہ فاسقین کون لوگ ہیں. فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور توڑتے ہیں وہ وعدے اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اَيُّوصَلَ جس وعدے کو اللہ نے حکم دیا ہے، اَيُّوصَلَ کہ اسے پورا کیا جائے، پکا کیا جائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون یہی نقصان والے ہیں، یہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں. کیف تکفرون باللہ کس طرح تم اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو. باللہ یا ای بتوحید اللہ، یہ اللہ یہ توحید اس لیے معنی کرتے ہیں کہ اگر کہیں تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو تو مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کے منکر تھے. صرف ہمارے اور الہہ بھی ہے، باقی اللہ کے وہ قائل تھے. تو یہاں معنی مفسرین نے کیا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کس طرح تم انکار کرتے ہو، اے بتوحید اللہ اللہ کی توحید وحدانیت کا انکار کرتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور تھے تم مردے، یعنی مردے کا مطلب یہ تم تھے ہی نہیں، تمہارا نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، تمہارا نام و نشان پہلے. فَأَحْيَاكُمْ تمہیں پیدا کر کے تمہیں زندہ کر دیا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکال کے تمہیں کیا کر دیا ہے، زندہ کر دیا ہے. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا، اور ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یہاں غور کرے اس آیت میں. فرمایا کنتم امواتا تم تھے ہی نہیں، تمہارا وجود ہی کوئی نہیں تھا. فاحیاکم تمہیں ماں کے پیٹ میں پیدا کر کے دنیا میں لے کے آیا، تمہیں زندہ کر دیا ہے. ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا. جب دنیا میں زندگی پوری ہو جائے اور موت آ جائے اس کی طرف اشارہ کیا. ثم یمیتکم پھر تمہیں مارے گا. لیکن آگے پھر اس زندگی کا ذکر نہیں ہے جو مولوی مان رکھتے ہیں. مولوی مانتے ہیں کہ پھر زندہ ہو جاتے ہیں قبر میں، نہیں، اس کے آگے ذکر نہیں. فرمایا ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا. صرف قیامت والے دن کی زندگی کا ذکر ہے. ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اور یہ معنی میں نے کیوں کہ قیامت والے دن، یہ میرے سامنے سورۃ المؤمنین آیت نمبر 12 ہے، پارہ نمبر 18 ہے، پہلا صفحہ ہے. فرمایا سورہ مومنین کہ پہلے دنیا میں زندہ کر کے، یعنی بچہ پیدا ہو کے زندگی دی، اس کے بعد پھر تمہیں کیا کر دیا، مارے گا، پھر قیامت والے دن اٹھائے گا. یہ سورۃ مومنین آیت نمبر 12 ہے. فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من سلالۃ من طین، مٹی کے گارے سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی کے گارے سے بنایا، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اس کے بعد ہم نے اسے ایک نطفہ بنایا ہے پانی کا، فی قرار مکین، ٹھہرنے کی جگہ میں، یعنی ماں کے رحم میں ٹھہرنے کی جگہ، ثم خلقنا النطفۃ، پھر ہم نے بنایا اس نطفے کو علقۃ، گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا ہے، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ایک مضغۃ، ایک ہڈی بنا دی ہے، اور پھر فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما، اور ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی میں ہڈی بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے نطفہ بنایا، پھر نطفے کو ہم نے ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو ہم نے گوشت کی بوٹی بنا دی، فخلقنا المضغۃ عظاما، اور گوشت کی بوٹی کو ہم نے ہڈی میں تبدیل کر دیا ہے، فکسونا العظام لحما، اور ہم نے ہڈی پہ گوشت چڑھا دیا ہے، یہ آیت دیکھ لیں پھر سورہ مومنون، فرمایا فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھا دیے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اسے پیدا کیا دوسری تخلیق میں، یعنی خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا ہے، خلقناہ انشأناہ خلقا آخر، آگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس برکتوں والی ذات اللہ کی، احسن الخالقین، وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے، آگے فرمایا ثم انکم بعد ذالک، پھر تم نے اس کے بعد لمیتون، مرنا ہے، مرنے والے ہو، جب زندگی دنیا میں دی وہ زندگی گزار کے اللہ فرماتے تم مرو گے، اور آگے فرمایا ثم انکم یوم القیامت، جب دنیا والی موت آ جائے گی تو پھر قبر میں زندگی کوئی نہیں ہے، انبیاء کی بھی نہیں ہے، اولیاء کی بھی نہیں ہے، باقی انسانوں کی بھی نہیں ہے، فرمایا ثم انکم یوم القیامت، پھر تم قیامت والے دن فرمایا تبعثون، اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت سے پہلے روح جسم میں واپس نہیں آتی ہے، یہ قرآن کے دلائل ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا ثم انکم یوم القیامت، پھر تم قیامت والے دن تبعثون، اٹھائے جاؤ گے، دیکھیں اب اس کے صاف دلیل کیا ہو سکتی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں اکثر یہ شائبہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ شرک کا چور دروازہ ہے، خدا کی قسم ہے یہ شرک کا دروازہ کھولتے ہیں یہ علماء مولوی، ٹھیک ہے نا، اس لیے وہ ایک لطیفہ ہے، عورت نے کہا کہ میری شادی کسی مولوی سے کرا دو اللہ، تو فرمایا چلو بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے آنے دو، تو بیٹھی رہی، بڑا انتظار کیا، پھر کہا اللہ میں مولوی کے انتظار میں، اللہ نے کہا صبر، مولوی آ تو جائے نا جنت میں، وہ تو دھوئے پاسے ٹرنے پہنا لے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سب کچھ گمراہی کے راستے یہ انہوں نے کھول رکھے ہیں، اور یہ سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں بھائی جی کچھ مسواک کے مسائل ہو، وضو کے مسائل ہو، یہ مسئلے قبر میں پوچھے جائیں گے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سننے نہ سننے کے قبر میں، ان سے کہنا کہ یہ قبر میں تو بعد میں جائیں گے، قبر سے پہلے یہ پوچھے جائیں گے، کس طرح، سورہ اعراف ہے، قرآن سے لا علم ہو تو پھر بندے کو نہیں پتہ ہوتا ہے، سورہ اعراف آیت 37 میں دیکھیں جی، فرمایا یہ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جائیں، لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب فرشتے، کون سے فرشتے، موت کے، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آ جائے، يَتَوَفَّوْنَهُمْ، تاکہ انہیں وفات دے دے، تاکہ ان کی روح قبض کرے، تو قالوا، وہ فرشتے سوال کریں گے، اب روح قبض نہیں کیے، پہلے وہ سوال کریں گے، اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہاں ہے جنہیں تم اللہ کے علاوہ سمیع سمجھ کے پکار رہے تھے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ پکار تب ہوتی ہے جب بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ میری پکار سنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ کہ سماع کے عقیدے والوں، اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب دوسروں کو سمیع ماننے والوں، بتاؤ ذرا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ،
کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے تھے؟ قالو تو کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے وہ سارے آج گم ہو گئے ہیں، وشہدوا علی انفسہم، اور اپنی جانوں پر خود گواہ بنیں گے، کانہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ یہ عقیدہ سما رکھ کے پکے کافر تھے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 37، مفسرین کی تفسیر جا کے دیکھ لو، اگر میں نے غلط کہا ہے تو لٹکا دو ادھر بار، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا یہ موت تو بعد میں آئے گی۔ اگر کوئی آپ کو کہے نا، لوگ کہتے ہیں جی آیات ممات نے مسئلے کوریج پوچھے جا سن، اٹھتے پوچھے جا سی مر رب کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، اس سے کہو مرو گے بعد میں، یہ پہلے روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے سوال کریں گے، اور سامان عقیدہ رکھے کدھر تھے، کدھر ہے تمہارے بابے جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تھا؟ یہ کہیں گے ضلوا عنا، گم ہو گئے ساڑھے کل، اب آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو وشہدوا علی انفسہم، خود اپنی جانوں پہ گواہ بنیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ یہ عقیدہ رکھ کے پکے کافر تھے وہ۔ اور جب ہم کہتے ہیں یہی آیات ہوتے ہیں، اس لیے حافظ پڑھتا ہے، امیر صاحب کا بیٹا ادھر پڑھے گا انشاءاللہ، اسی طرح اور بھی اس کو ہار بھی ڈالتے ہیں، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، اس کو کپڑوں کا سوٹ بھی دیتے ہیں، جوڑا بھی دیتے ہیں، جوتے بھی دیتے ہیں۔ انہی آیات کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہماری دشمنی پہ اتر آتی، کیوں؟ یہی مسئلہ ہے۔ اب مشرکین کو کیا مسئلہ تھا؟ انہی آیات سے مسئلہ تھا نا، ان کو ان آیات سے تو مسئلہ کوئی نہیں تھا، کلو وشربو، کھاؤ پیو مزے کرو، شادیاں کرو، دو دو تین تین چار چار، نہیں، ان کو ان آیات سے مسئلہ تھا، یہ نکال دو بس، کہ اے بابے کک نہیں سن دیں بے، مردے ہو گئے، قیامت کے دن ان کی روح واپس آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ آیات انبیاء کو بھی شامل ہے، یہ تو احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ انبیاء کو بھی شامل ہے، اللہ کے بندو۔ اچھا، تو فرمایا اللہ اکبر، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے ما فی الارض جمیعا، وہ جو زمین میں سب کے سب تمہارے لیے پیدا کیے، منہ، دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا جمیعا منہ، اس منہ کی تائید سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 پارہ نمبر 25 میں موجود ہے، جمیعا منہ ہے وہاں پہ لفظ، کہ سخر لکم ما فی الارض جمیعا منہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگایا ہے، جمیعاً سارے کے سارے، لیکن منہ فرما کر یہ بتا دیا ہے لوگوں یہ عقیدہ پکا رکھو کہ یہ سب کچھ منہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے یہاں پہ نہیں ہے، لیکن قرآن بعض کی بعض خود دوسرے مقام پہ تفسیر کرتا ہے، تو ادھر ہے سورہ جاسیہ میں، نکالنے میں ٹائم لگے گا۔ تو یہاں پہ مختصر بات کی ہے کہ اللہ نے وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیے جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب۔ اور یہ میرے سامنے 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے، سورہ ابراہیم اور 13واں پارہ، اس میں آیت نمبر 32 میں تفصیل سے بتا دیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ فرمائے اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وہاں پہ صرف کہا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، فرمایا خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے اس نے تمہارے لیے میوے جات اگائے ہیں جس میں تمہارے لیے کھانا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اس نے کشتیوں کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ سمندر میں چلے، لیکن بہاؤدین چشتی، معین الدین چشتی کے امر سے نہیں، بے امری ہی اللہ کے امر سے۔ یہ تو کہتے یا معین الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی نا، اور یا بہاء الحق بیڑا ڈک، اور یا امام بری کر دے میری کوٹی قسمت کری، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تمہارے کشتیوں کو تمہارے کام میں لگایا تاکہ وہ سمندر میں چلے، بے امری ہی، اس کے امر سے، اس کے حکم سے۔ سمندر میں ایک تنکا بھی ڈال دو تو لمحوں میں تہ تک پہنچ جاتا ہے،
لیکن یہ اس کی ذات ہے کہ وہ ٹنوں ہزاروں ٹن کے جہاز تمہارے تابع کر کے وہ سمندر میں گھما رہے، اوپر گھما رہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے اتنی بڑی بڑی نہریں تمہارے تابع کی ہے۔ یہ نہر کھل جائے تو بیلا ڈیم غازی والا میں سوچتا ہوں کبھی کھل جائے، لیکن انسان ایک انسان کے تابع کیا، وہ دروازہ کھلتا ہے اور دروازہ بند کرتا ہے، ایک انسان کے تابع کیے، کام میں لگایا ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اور تابع کیے، کام میں لگایا تمہارے لیے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، ایک دستور پر لگا دیے۔ چاند سورج کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، اور سورج چاند کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں کام کر رہا ہے، ہر ایک اپنے مدار پہ چلتا ہے۔ آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے کام میں لگایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، جتنی بھی تھکاوٹ ہو رات آ جائے بندے کو سکون ملتا ہے، اس لیے رات کے 1 گھنٹے کی نیند اور دن کے 10 کے برابر نہیں ہوتا ہے، یہ سکون کے لیے بنائے۔ وَالنَّهَارَ، اور دن کو چلنے کے لیے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنا دیا ہے، اس میں کام کرو، بچوں کے لیے کماؤ، رزق کھایا کرو۔ آگے فرمایا یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس آیت کا ربط کیا ہے آگے پچھلے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلی جتنی بھی چیزیں وہ تم نے مانگے نہیں ہیں، بغیر مانگے تمہیں عطا کر دی ہے۔ تم نے آسمان نہیں مانگا، میں نے پیدا کر دیا ہے، بنا دیا ہے۔ تم نے نہیں کہا تھا اللہ زمین بنا دے، میں نے بنا دی ہے۔ سمندر میں نے بنا دیے، تابع کر دیے، تم نے مانگے کوئی نہیں تھے۔ آگے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میرا ناشکرہ بندہ، میں نے تمہیں وہ کچھ بھی دیا ہے جو تم نے رب سے مانگا ہے، ان تمام چیزوں میں، من کل ما سألتم، ہر اس چیز میں سے دیا ہے، ما سألتموہ، جو تو نے اس سے مانگا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کتنی چیزیں اللہ فرماتے ہیں گنوا دو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، لا تحصوها، تم نہیں گن پاؤ گے، نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان لظلوم، بڑا ناشکرا، بڑا ظالم ہے، کفار، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ فرماتا میری نعمتوں کو گننا چاہو نا تم نہیں گن سکتے، لیکن مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ انسان بڑا کیا ہے؟ ناشکرا۔ اس لیے سورہ عادیات میں 5 قسمیں اٹھائی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، گوڑوں کی یہ 5 حالتیں گواہ ہے، ان الانسان لربه لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا اور نافرمان ہے۔ یہ پھر بھی ایک مسئلہ توحید سے درمیانی والا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ پھر بھی نبی کی سنت سے بگاڑ والا راستہ اختیار کرتا ہے، بدعت والا راستہ اختیار کر دیتا ہے۔ یہی اصل ناشکری ہے، اور یہی اصل جو ہے نا کفار، ناشکرا پن ہے جو انسانوں کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کیے جو زمین میں سب کے سب، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، اسے برابر کیا ہے، 7 سماوات، 7 آسمان اوپر نیچے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ یہ نہیں وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے، وہ ایسے 100 آسمان بھی کھڑے کر سکتا ہے، یہ تو 7 ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی قادر ہے کہ ایک چھت کو بغیر ستون کے ہم نہیں کھڑا کر سکتے، لیکن اس نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے تمہارے اوپر خوبصورت چھت، آسمان وہ چھت ہے کہ جس کو دیکھ کر بندے کو مزہ آتا ہے اور دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنی خوبصورتی اس چھت میں اللہ نے رکھ دی ہے، اور ایسے 7 آسمانوں کو تہ بتے اوپر نیچے اللہ نے کھڑے کر دیے، یہ وہی ذات کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔